ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہمکنام ہو رہی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہو کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا، یہ ہے نماز۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے، لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے آتی ہو؟ چاہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے خوش بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو، جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا ہے۔ اب یہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں۔ یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار کو توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھے تو کہیے میں قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے۔ اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then where ever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکارے اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکارے اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہے، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے۔ یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو، کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرل کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو۔ یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی۔ یہ 2 ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں، ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے۔ یہ ایکسپلائٹیشن بدترین، مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے۔ اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں۔ دے آر ٹو بی ایکسپلائٹ ہو۔ اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ، کوئی ملوکیت نہیں۔ زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں۔ نمبر 2، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں، جب چاہو ہم کلام ہو جائے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہے، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے،
اور پکارنے والا پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ تم ہی سوئے رہتے ہو، الٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پر ایسا معاشرتی نظام کہ جس سے بدکاری کو، زنا کو بالکل نکال دیا، خاندانی نظام کو مستحکم کیا جائے۔ پھر آپ اس سے آگے بڑھیے، اس میں وہ احکام بھی ہیں جن کا تعلق معاشیات سے ہے، سود حرام ہے، سٹہ حرام ہے، فارورڈ ٹریڈنگ کی اکثر شکلیں حرام ہے، یہ پہلے سے جو فصلوں کے سودے ہو جاتے ہیں حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کا تعلق معاشیات سے ہے۔ پھر اس میں سیاست بھی ہے، قانون فوجداری بھی ہے، قانون دیوانی بھی ہے، قانون وراثت بھی ہے، قانون شہادت بھی ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے کہ جو اسلام کے اندر نہ۔ تو اب یوں سمجھیے کہ اقامت دین کا مطلب کیا ہوگا؟ نماز قائم کرنا مطلب ہوگا۔ غور کیجئے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، نماز تو انگریز کے دور میں بھی قائم رہی، روزے تو انگریز کے دور میں بھی رکھے جاتے رہے، تو نماز لوگ زیادہ پڑھنے لگیں۔ فرض کیجئے کہ کسی ملک کے اندر نماز جو ہے وہاں کے 100% لوگ پڑھنے لگیں، لیکن اللہ کا قانون رائج نہ ہو تو کیا دین قائم ہو گیا؟ غور کیجئے اس بات پر کہ ہمارا تصور جب بھی آتا ہے دین کا، چونکہ ہماری 6 نسلیں 8 نسلیں غلامی میں بیت گئی ہے، یہاں وہی بیٹھے ہیں ہندوستان پاکستان کے لوگ، ہماری نسلیں غلامی میں بیتی، اب ہوتے ہوتے ہماری ذہنیت بدل گئی، تصورات بدل گئے۔ وہ تو ایک نسل میں ہی فرق ہو جاتا ہے، کجا یہ کہ 6 نسلیں گزر گئی ہوں۔ کس حالت میں گزری کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہے، نکاح بھی ہے، عقیقہ بھی ہے، عیدین بھی ہے، یہ سب کچھ تو ہے، لیکن اسلام کا قانون نہیں، نہ فوجداری، نہ دیوانی، نہ قانون وراثت، نہ اس کے معاشی احکام کی کسی کو پرواہ۔ بینک قائم ہے، دھڑلے سے قائم ہے، بڑے بڑے حاجی اور نمازی لوگ اس بینک سے قرضے لے کر کاروبار کر رہے ہیں، بڑی بڑی مسجدوں کے متولی اور منتظم وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے قرض لے رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، محل تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس طریقے سے ذہنیت بدلی کہ وہ تصور ہی ذہن سے نکل گیا کہ یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے، ہمارا تصور یہی رہ گیا۔ لہذا کسی شخص کے دل میں دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا تیر مارے گا، نماز زیادہ پڑھنی شروع کر دے گا، ابھی پہلے فرض پڑھ رہا تھا، تہجد بھی پڑھنی شروع کر دے گا، لیکن یہ خیال نہیں آئے گا کہ میرا دین صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے، میرا دین تو مکمل زندگی کا دین ہے، میرا دین تو پامال ہے، اللہ کا دین تو مغلوب ہے، اللہ کا قانون جو ہے اس کے دھجیاں بکھر رہی ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون چل رہے ہیں۔ اس کو، اس پورے 3 جو حصے ہیں، سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، اس میں پورے دین کو قائم کرنا اقامت دین ہے۔ یہ ہے ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ کیسے ہوگا؟ جبکہ مل جل کر کام کرو، ایک جمعیت ہو، تفرقہ ہو آپ کا، انہی چیزوں میں تفرقہ ہو جس پر کل میں بیان کر چکا ہوں، نور و بشر کا جھگڑا نہ چکے، علم غیب کا مسئلہ ہی حل نہ ہو، تو کہاں جمع ہوگے اور کہاں دین قائم کرو گے؟ دست و گریبان رہو گے آپس میں۔ لہذا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ اقامت دین ہے۔ اس میں ذرا ہو سکتا ہے کہ کچھ حضرات اگر قرآن مجید کے تراجم کنسلٹ کریں تو انہیں احساس ہو کہ شاید میں نے ترجمے میں کچھ اونچ نیچ کر دی ہے، اس لیے کہ بعض حضرات نے ترجمہ کیا ہے قائم رکھو دین کو۔ غور کیجئے، قائم کرو دین کو اور قائم رکھو دین کو، فرق کیا ہے اس میں؟ قطعاً کوئی فرق نہیں۔ دین قائم ہے تو قائم رکھو، قائم نہیں ہے تو رکھو کس کو؟ پہلے قائم کرو پھر قائم رکھو۔ سیدھی سی بات یہ ہے، خیمہ ہے، خیمہ اگر کھڑا ہے تو اسے کھڑا رکھنا ہے۔ اگر تیز آندھی آ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کھڑا رکھنے کی کوشش کریں گے، اس کے پھوٹے خوب اچھی طرح مضبوط کریں گے، رسیوں کو دیکھ لیں گے کمزور تو نہیں، ہو سکتا ہے اس کے بانس کو پکڑ کر کھڑے رہنا پڑے، رسیوں کو پکڑ کر ایک آدمی کھڑا رہے کہ خیمہ گر نہ جائے۔ کھڑا ہے، کھڑا رکھنا ہے، گرنے نہیں دینا، اور اگر گر گیا ہے تو اس کو کھڑا کریں گے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص خلافت راشدہ میں پیدا ہو جاتا تو اسے دین قائم کرنا نہیں ہے، وہ قائم تو کر گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ محنت، وہ جد و جہد، وہ کوشش، وہ قربانیاں، وہ ایثار، وہ جہاد، وہ قتال، اس کے نتیجے میں دین قائم کر گئے۔ اب قائم رکھنا ہے، کوئی فتنہ ایسا نہ آئے کہ اس کو ختم کر دے۔ کیا ہوا تھا؟ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا وہ گویا کہ اس دین کو ختم کرنے کے در پہ تھے۔ ایک آندھی آئی اور ابو بکر صدیق سینہ سے پر ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
نئے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، وہ اس خیمے کو گرانے کی کوشش تھی، محمد کی نبوت کا اعتبار ختم کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دین کو قائم رکھنا تھا، کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ قتال کیا، سینکڑوں حفاظ ایک جنگ میں شہید ہوئے، جنگ یمامہ، اور یہ کس سے تھی؟ یہ نئے مدعی نبوت سے جنگ تھی۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں دین کو قائم رکھا جا رہا ہے کہ حضور قائم کر کے حوالے کر گئے، اب اسے قائم رکھنا ہے۔ اور اب ہم جس حال میں ہے، قائم ہے دین، تو رکھے کس کو؟ اصل میں یہ ہے مغالطہ، قائم کرو اور پھر قائم رکھو، یہی ہے۔ تو نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں۔ تو یہ ہے اقامت دین، اور یہ بات جان لیجئے کہ اقامت دین سے، وہ نماز کی میں نے جو مثال دی ہے، کہیں آپ یہ نہ سمجھنا میں نماز کی توہین کر رہا ہوں، ہر چیز اپنی جگہ پر آئے گی۔ دین کو قائم کرنے کے لیے جو تربیت درکار ہے، اس کا سب سے بڑا ستون جو ہے وہ نماز ہے، لیکن دین کو قائم کرنا، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے اس کو برپا کرنا، قائم کرنا غالب۔ تیسری اصطلاح وہ ہے جو قرآن مجید میں 3 مرتبہ آئی حضور کی بعثت کے ضمن میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر۔ یہ دین کا غلبہ، اس کے کیا معنی؟ دین کے معنی لفظی طور پر ہے اطاعت۔ اطاعت کا ایک نظام ہے، جیسا کہ کل میں سمجھا چکا، اولاد والدین کی اطاعت کرے، شاگرد استاد کی اطاعت کرے، جو آپ کے چودھری ہے، محلے کا چودھری ہے، آپ اس کا کہنا مانیے، لیکن ان تمام اطاعتوں پر اللہ کی اطاعت غالب ہو جائے۔ یہ ہے اظہار دین حق۔ ان 3 آیات پر میں نے ایک مرتبہ مفصل گفتگو کی تھی، پھر اسے کتابی شکل میں شائع کیا، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لایا ہے عمل۔ آج میں اسے 4 نکاتی بیان کروں گا۔ 3 نکات تو ان 3 آیات میں ہیں جو سورہ آل عمران کی میں نے آپ کو ابھی تلاوت کر کے سنائی ہے، اور چوتھا بلکہ پہلا نکتہ وہ سورہ نساء کی آیت کا ہے۔ دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا اور جیسا کہ اس کے تقوی کا حق۔ اب یہ چونکہ خطاب ہو رہا تھا صحابہ کرام سے، اور ابھی یوں سمجھیے کہ مدنی دور کا آغاز تھا۔ اکثریت تو مسلمانوں کی وہ تھی کہ جو مکے میں پوری طرح آزمائشوں میں سے نکل کر آئے تھے، بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے، کندن بن کر آئے تھے، ایمان اور یقین ان کے ریشے ریشے میں، ان کے رگوں پے میں سرایت کیے ہوئے، لہذا وہاں تو خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان اب یہ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو۔ آج چونکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے پاس وہ دلی یقین والا ایمان نہیں، ہمارا ایمان ایک موروثی عقیدہ ہے، ہمیں والدین سے مل گیا ہے وراثتاً۔ جیسے کوئی ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا تو ہندو ہے، وہ انہی باتوں کو مانتا ہے، وہی دیویاں دیوتا جن کو اس کے والدین مانتے تھے۔ کوئی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا تو مسلمان ہے، اللہ رسول کا نام اسے بچپن ہی سے سکھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ یقین قلبی والا ایمان اللہ ماشاءاللہ جسے بھی ہو، وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہے، بہت ہی خوش بخت انسان ہے جسے یقین قلبی والا ایمان حاصل ہو۔ اور یہ جان لیجئے کہ اصل ایمان نام ہے یقین قلبی کا۔ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں بھی فرمایا گیا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو لوگ اعلان کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو عرب میں طاقت کی حیثیت حاصل ہو گئی، تو اب لوگ جو ہے جوق در جوق، فوج در فوج ایمان میں داخل ہو رہے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ لیکن یہ جو فوج در فوج آ رہے تھے، ان کے ایمان کی وہ کیفیت نہیں تھی کہ جو ابتدا میں ایمان لائے۔ جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنے باپ کو، ماں کو، بھائیوں کو چھوڑ کر، رشتے کاٹ کر، پھر یہ کہ انہیں پتا تھا کہ جیسے ہی ہم کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں مار پڑنی شروع ہو جائے، ہمارے اوپر سختیاں آئیں گی، ہم پر سخت قسم کی پرسیکیوشن ہوگی، تشدد ہوگا۔
لہذا اس وقت تو ایمان وہی لاتا تھا جس کے دل میں یقین پورا پورا پہلے سے پیدا ہو گیا. لیکن بعد کے دور میں ظاہر بات ہے کہ اب جیسے طاقت حاصل ہو گئی تو طاقتور کے ساتھ تو سبھی مل جاتے ہیں. لہذا ایسے لوگ بھی آگئے جن کے بارے میں میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، آیت نمبر 14 سورہ الحجرات کی، کہ تم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ سکتے ہو، مومن نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان کھپ گیا. اسی معنی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی اگر اپنا جائزہ لیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین نہیں ہے. یقین تو اگر ہو تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا. پھر تو یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر یوں سمجھیے کہ ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا. صاحب ایمان تو وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. صاحب ایمان تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. اس اعتبار سے ہمارا جو اس وقت معاشرہ ہے 1.5 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس عزت نام کی کوئی شے نہیں. حالانکہ اس دنیا میں ہر 5واں انسان مسلمان ہے، اندازہ کیجیے آپ. لیکن کوئی انٹرنیشنل معاملات، بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے کوئی رائے لیتا ہے، پوچھتا ہے؟ یہ G7 بیٹھ کر طے کریں گے، G15 طے کریں گے، یہ سیکیورٹی کونسل طے کرے گی، اور کہیں پر کوئی مسلمان ملک نہیں ہے. ہم 3 میں نہ 13 میں، نہ G8 میں نہ G15 میں، کہیں بھی. ہمارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے. اب تو تیل بہت بڑی دولت تھی عرب ممالک کے پاس، اب آپ کو معلوم ہے خلیج کے اوپر پنجے گاڑ کر امریکہ بیٹھ گیا ہے، اور اس کے اتنے بڑے فوجی اڈے جو ہیں وہاں قائم ہو چکے ہیں. اس سرزمین میں جہاں سے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ یہود اور نصارہ کو نکال باہر کرو، آج وہاں پر ان کے اڈے ہیں، بیسز ہیں بہت بڑے بڑے. اس حوالے سے یہ ذلت ہم پر کیوں آئی ہے؟ اسی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو. اگر تم صاحب ایمان ہوئے تو تم ہی سب سے اونچے ہوگے. اب یا تو قرآن جھوٹا ہے معاذ اللہ، یا ہم مومن نہیں ہیں. تیسرا رتیہ تو کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے اگر تم مومن ہوئے تو سب سے اونچے تم ہوگے، تو آج تو ہم سب سے اونچے نہیں ہیں. تو یا اگر ہم صاحب ایمان ہیں اور اونچے نہیں ہیں تو قرآن نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. قرآن کی بات تو جھوٹی نہیں ہے. نتیجہ یہی نکلا کہ ہم مومن نہیں. تو پہلا کام جو ہے سورہ آل عمران کے 3 آیات کا مخاطب بننے کے لیے پہلی شرط وہ ہے جو سورہ نساء میں بیان ہوئی، اور اس لیے کہ سورہ نساء پھر اس دور میں نازل ہوئی تھی جبکہ ابھی کچھ کچے پکے کافی مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے. سب کے سب کامل الایمان نہیں تھے، کچے لوگ بھی آ گئے تھے، نئے وارث جو تھے نووارث آ گئے تھے. لہذا وہاں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. یعنی یہ ایمان صرف اقرار باللسان نہ ہو، تصدیق بالقلب بنے. یہ صرف آپ کے ٹپ آف دی ٹنگ پر نہ ہو، یہ آپ کے دل میں کھپ جائے. جیسے صحابہ کرام کے بارے میں اسی سورہ حجرات میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. صحابہ کرام کے تو دلوں میں اللہ نے کھبا دیا تھا ایمان کو. تو پہلا مرحلہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور جیسے ہی مجھے بتایا گیا تھا کہ اس قسم کا ایک ادارہ اتحاد یہاں بنا ہے اور اپنی آبادی کی سطح پر منشیات کے خلاف اور برائیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی. اس سے زیادہ مبارک کام کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اگرچہ ان ذمہ دار حضرات جو یہاں کے، ان میں سے تو کسی نے مجھ سے ملاقات بھی نہیں کی تھی. ہمارے ایک ساتھی جو ہے نوید انجینئر صاحب جو کبھی کبھی آپ کے یہاں درس دینے کے لیے آتے، انہوں نے کہا، اور میں نے کہا فوراً ٹھیک ہے میں ضرور جاؤں گا. اس لیے کہ جہاں اتنا مبارک کام ہو رہا ہو وہاں جانا تو خود ایک عادت ہے، اس میں شرکت جو ہے خود میرے لیے جو ہے موجب ثواب ہے. تو میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ کام بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے. البتہ اس کام کے کچھ لوازم ہیں، کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ تدریج ہے جو ہمیں سنت سے ملتی ہے، قرآن سے ملتی ہے، حدیث سے ملتی ہے. تو میں اس کام کے ضمن میں اس کی وہ تدریجی مراحل اور اس کے لوازم اور اس کی شرائط بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی شرط اول، وہ فارسی کا شعر مجھے یاد آیا کہ در رہے منزل لیلا کے خطر ہاش بسے، شرط اول قدمی نس کے مجنوں باشی. پہلی شرط یہ کہ مجنوں بنو. تو یہاں کا پہلی شرط کیا ہے؟ پہلے صاحب ایمان بنو، ایمان تمہارے دلوں میں ہو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. یعنی ایک ایمان تو تمہیں حاصل ہے، اقرار باللسان، وہ تو تمہیں والدین سے مل گیا. عقیدہ تمہارا ہے، متوارث جو ہے تم عقیدے کو مانتے ہو، لیکن دلی یقین والا ایمان حاصل کرو.
اصل میں اس کے بعد گاڑی چلتی ہے، اس کے بعد جو ہے نتائج نکلتے چلے جائیں گے. لیکن اگر وہاں ایمان کی کمزوری ہے تب اوپر سے کوششیں کریں گے، نتیجہ نہیں نکلے گا، آگے ہم بڑھ نہیں سکیں گے، ہمارے جو جد و جہد ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی. اس جیسے ہی ہے جیسے ہم درخت لگانا چاہ رہے ہیں جس کی جڑ ہی نہیں ہے. آپ زمین کھود کر درخت جو اس کے اندر گاڑ دیں گے تو زمین تو نہیں پکڑے گی اس کو، وہ تو نیچے سے جڑ ہو اور پھر درخت جو ہے اس سے ابھرے تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے یوں سمجھیے سرسبز درخت بنے گا. اس حوالے سے سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں، وہ یقین والا ایمان ہے یا نہیں. اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، تہنیت، مبارکباد. اور نہیں ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے. یقین اللہ کی ذات پر، اس کی صفات کمال پر، یقین مرنے کے بعد اٹھنے پر، بعث بعد الموت اور حساب کتاب، یوم حشر اور جنت اور دوزخ کا یقین، فرشتوں کا یقین، وحی کا یقین، قرآن کا یقین، کتابوں کا یقین، نبیوں اور رسولوں کا یقین اور محمد الرسول اللہ کا یقین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ آخری اور کامل رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، خاتم النبیین بھی ہے اور آخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یقین پہلے پیدا ہونا چاہیے. تو اب ظاہر بات ہے کہ جب میں نے یہ بات اتنی بڑی کہی ہے تو پھر مجھے یہ بھی بتانا چاہیے یقین کہاں سے ملے گا، کون سی دکان ہے، سپر مارکیٹ کوئی ہے جہاں پر کہ یہ جنس بکتی ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ صاحب ایمان کی صحبت اختیار کر. جیسے آپ بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت پہنچ جائے گی، آپ برف کی سیل کے قریب بیٹھے ہوں گے ٹھنڈک پہنچ جائے گی. اگر صاحب ایمان ہے، کسی کے دل میں یقین والی بھٹی دہک رہی ہے تو اس کے قرب سے آپ کے اندر بھی یقین پیدا ہو جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کیے جاؤ، کیے جاؤ، کیے جاؤ، کیے جاؤ. اس عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے. یہ دو طرفہ معاملہ ہے، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے اور عمل سے یقین پیدا ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں وشیس سرکل، وہ بری شے ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے بڑھ گئی تو پھر اس کے اور خرابی بڑھ گئی، اس سے پھر وہ پہلی خرابی اور بڑھ گئی، پھر وہ اس سے اور خرابی بڑھتی چلی گئی. جیسے پیچ آپ دیکھتے ہیں ہر چکر کے ساتھ وہ پیچ آگے بڑھتا جاتا ہے. اسی طریقے سے بھلائی کا بھی ایک سرکل ہے. ایک نیکی آپ کریں گے آپ میں ایمان پیدا ہوگا، اب آپ زیادہ نیکی کریں گے تو اب اور زیادہ ایمان پیدا ہوگا. تو یہ دو طرفہ سرکل ہے. اور تیسری بات جو ہے، خاص طور پر فہیم، ذہین، انٹلیکچوئل لوگ، سمجھدار لوگ، اور آج کی دنیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے میں بہت بڑی تعداد ہے بہت سمجھدار لوگوں کی، اس لیے کہ ان کی معلومات کا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا ہے. جدید دنیا میں جو علوم ہے ان کا ایکسپلوژن ہے، دھماکہ ہو گیا، اتنے علوم پھیل گئے اور اس کے اثرات ہیں. اخبار بین لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے ہر ایک ان میں سے فلسفی ہوتا ہے. آپ اس سے ذرا بات کر کے دیکھیے، وہ اپنے فلسفے بگاڑے گا، اپنی رائے دے گا. معلوم ہوتا ہے کہ شاید سب سے بڑا سیاسی تجزیہ نگار یہی ہے. لہذا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ بات بتاؤ جو ہماری عقل کو بھی اپیل کرے. یہ جو معاملہ ہے وہ ایمان جو عقل کو بھی اپیل کرے، اس کی سوچ صرف ایک ہے اور وہ قرآن حکیم ہے. مولانا ظفر علی خان نے ایک شعر کہا تھا بہت سادہ انداز میں، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں. عاقل جو ہے انٹلیکچوئل، ایک ہے عام آدمی جو ہے صاحب یقین کی صحبت سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا. عام آدمی عمل کرتا رہے گا اس سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا. لیکن عاقل، انٹلیکچوئل، وہ شخص جو کہتا پہلے میری عقل کو اطمینان ہونا چاہیے پھر مانوں گا، اس کے لیے جو سورس ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے ایمان کا، وہ صرف اور صرف قرآن ہے. اس میں غور و فکر کرے، انسان اس طرح قرآن کو پڑھے کہ وہ براہ راست اس کا مفہوم اس کے دل کے اوپر اترتا چلا جائے. جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کچا ہے نہ راضی نہ صاحب کتاب. قرآن تو تمہارے اپنے قلب پر نازل ہونا چاہیے. اور یہ اصل میں ان کے والد نے کہا تھا. ان سے بالکل بچپن میں علامہ اقبال چھوٹے سے بچے تھے، ان کے والد تھے ذرا صوفی منش آدمی تھے، وہ شیخ نور محمد. وہ آئے فجر کی نماز مسجد سے پڑھ کر آئے تو دیکھا کہ اقبال جو ہے بچہ وہ قرآن پڑھ رہا بیٹھا ہوا. اس نے کہا والد نے کہ بیٹے تم یہ قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ اب وہ حیران ہوا بچہ، یا بجان کس میں پڑھتا ہوں قرآن جیسے پڑھتے ہیں، آپ کا مطلب کیا ہے؟ کہا بیٹے قرآن ایسے پڑھا کرو کہ جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے، کیوں سمجھو کہ تم پر نازل ہو، تم مخاطب ہو. اب اس چیز کو انہوں نے اپنے اس شعر میں ادا کیا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کچا ہے نہ راضی نہ صاحب کچاب.
جیسے یہ قرآن قلب محمد پر نازل ہوا تھا. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل نے یہ اے نبی اے محمد آپ کے دل پر اتارا ہے. تو جب تک ہمارے بھی دل پر نہیں اترے گا تو قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں انسپائر نہیں کر سکے گا. ترجمہ آپ پڑھیں گے، کچھ آپ کو معلوم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے. تفسیر پڑھا، اچھا جی ٹھیک ہے فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، یہ معلومات تو مل جائیں گی، لیکن وہ اندر سے جو موٹیویشن ہوتی ہے، اندر سے جو جذبہ ابھرتا ہے، اندر سے جو ایمان جو ہے چشمے کی طرح قلب کی گہرائیوں سے ابلتا ہے، وہ نہیں ہوگا. وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ انٹلیکچوئل آدمی جو ہے وہ کم سے کم اتنی تکلیف ضرور کرے کہ اتنی عربی سیکھ لے کہ عربی جو ہے قرآن مجید اس کے براہ راست قلب پر نازل ہو سکے. وہ ترجمہ نہ دیکھے. اب ایک آیت پڑھی پھر ترجمہ دیکھا، پھر دیکھا اس میں نمبر 11 لکھا ہوا ہے، حاشیہ میں جا کر دیکھا نمبر 11 یہاں ہے، وہ دیکھا، تسلسل تو ٹوٹ گیا. اب وہ بات نہیں رہی. اور ترجمہ جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں دنیا میں، ہر بچہ بھی سمجھ لے گا کہ غالب کا کوئی شعر ہو اور وہ آدمی پڑھ کے جھوم جاتا ہے کہ کیا بات کہی، اسی کا انگریزی میں ترجمہ کر دیجئے. اب اس میں کچھ بھی نہیں، آپ نے مفہوم تو بیان کر دیا انگریزی میں، لیکن جو تاثیر ہے اس غالب کے شعر کی وہ انگریزی میں منتقل نہیں ہو سکتی. تو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ مفہوم تو ترجمے سے معلوم ہو جائے گا. قرآن کی تاثیر ترجمے سے نہیں حاصل ہو سکتی، تفسیر سے نہیں حاصل ہو سکتی. اس لیے دو سب سے بڑی تفسیروں کا ذکر علامہ اقبال نے کیا ہے کہ گرہ کشا ہے نہ رازی، نہ امام رازی کی تفسیر کبیر سے تمہیں فائدہ ہوگا اور نہ امام زمخشری کی کشاف سے ہوگا، جب تک کہ تمہارے اپنے دل پر قرآن نہ اترے. اور اس کے لیے لازم ہے کم سے کم یہ کہ اتنی عربی انسان سیکھ لے کہ بیریئر نہ ہو ٹرانسلیشن کا، کوئی پردہ ہائی نہ ہو درمیان میں، تسلسل نہ ٹوٹے. آپ براہ راست پڑھ رہے ہیں اور براہ راست اس کا مفہوم آپ کے قلب پر نازل ہوا. تو پہلا سٹیپ جو میں نے ان 3 آیتوں پر اضافی آیت سورہ نساء کی آپ کے سامنے رکھی. ہم میں سے ہر شخص کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ یقین والا ایمان حاصل. عام آدمی کے لیے صاحب یقین کی صحبت بھی مفید، عام آدمی کے لیے عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے، لیکن انٹلیکچوئل کے لیے، ذہین کے لیے، فہیم انسان کے لیے، انٹیلیجنسیا جسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرے اور قرآن اس کے اپنے قلب کے اوپر نازل ہو تو کہیں جا کر وہ قرآن کو سمجھے. چنانچہ علامہ اقبال کا ایک اور شعر میرے ذہن میں آیا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عرب تو ان کی اپنی زبان ہے، لہذا وہ تو قرآن مجید کو سمجھتے ہی ہوں گے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اگر دل پر حجاب آئے ہوئے ہوں تو قرآن مجید کے سمجھنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. دل پر حجاب ہے. یہی وجہ ہے تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا دل نہ دے گواہی، لغت غریب. یہ قرآن مجید جو ہے تو عجم ہو یا عرب ہو، یہ قرآن مجید تیرے لیے لغت غریب رہے گا جب تک کہ تیرا دل گواہی نہیں دے. تو ایک تو طلب ہدایت ہو انسان کے اندر، اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید کو براہ راست نازل ہونے کا موقع ملے قلب کے اوپر، تو ایمان یقین والا حاصل ہو. اب آئیے، اگر یہ ایمان حاصل ہو گیا تو اب وہ سہ نکاتی لایا عمل ہے، جس میں میری پوری کتاب بھی ہے، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لایا عمل. پہلا نقطہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، جیسا اور جتنا کہ اس کے تقوی کا حق. اللہ کے احسانات کا آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ ہے لا تحصوها. اللہ کی نعمتوں کا ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے. بے شمار نعمتیں وہ جن کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ نعمتیں ہیں. یہ تو آج ہمیں معلوم ہوا کہ یہ وٹامن سی ہوتا ہے، یہ وٹامن اے ہوتا ہے، یہ وٹامن ڈی ہوتا ہے، لیکن یہ تو ہمیشہ سے ہم کھاتے آ رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس میں یہ وٹامن اے ہے. وہ تو اللہ نے تو پیدا کر رکھا تھا، وہ تو ہماری ضروریات سے واقف تھا، لہذا اس نے ہر چیز جو ہے تو ہم تو اس کے احسانات کو جانتے ہی نہیں. اب اس سے تقوی کا حق ادا کرنا، یہ تو اس کے بغیر ممکن نہیں کہ کوئی حرکت ہماری کسی بھی وقت اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو. اس کے بغیر تو یہ اللہ کا حق تقوی ادا نہیں ہو. یہی وجہ صحابہ کرام گھبرا گئے، اس لیے کہ دیکھیے ہم قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے، ہماری نیت عمل کی نہیں ہے، بس معلومات کے لیے. اچھی تقریر کرتا ہے، چلیے تقریر سنیں. اور صحابہ کرام جب سنتے تھے قرآن یا پڑھتے تھے تو نیت ہوتی تھی عمل کی، تو فوراً تولتے تھے اپنے آپ کو کہ یہ جو آیت اتری ہے اب اس پر پورے اتر سکتے ہیں کہ نہیں. لہذا صحابہ کرام نے جب آیت سنی اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کرو جتنا کہ اللہ کے تقوی کا حق ہے، تو صحابہ گھبرا گئے کہ حضور اللہ کا حق تقوی کون ادا کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی ہے جو سورہ تغابن میں ہے
فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا تمہارے حد امکان میں ہے۔ اب ان کی جان میں جان آئی کہ انسان اپنے حد کے اندر اپنی سی کوشش کر کے تو آخری حد تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کرنا تو ممکن نہیں۔ میں آپ کو سناؤں، آپ حیران ہو جائیں گے، حضور فرمایا کرتے تھے اے اللہ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، کہ اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جیسے کہ تیرے پہچاننے کا حق ہے، اور اے اللہ ہم تیری بندگی نہیں کر پائے، عبادت نہیں کر پائے جیسے کہ تیری عبادت کا حق ہے۔ اگر حضور یہ فرما رہے ہوں تو تابع دیگرہ کے رسد کون شخص ہوگا جو کہے گا کہ میں اللہ کے حق تقوی کا حق ادا کر سکوں؟ لیکن مستطعتم، جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے۔ ابھی یہ آیت ختم نہیں ہوئی ہے، تقوی کی سب سے گاڑھی آیت ہے قرآن مجید، ابھی ختم نہیں ہوئی۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا موت ہرگز نہ آئے تمہیں مگر فرما برداری کی حالت میں۔ کیا مطلب؟ فرض کیجئے کہ آپ کسی گناہ کے اندر ملوث ہیں، اسی لمحے موت آ گئی، کتنی بری موت ہوئی، کس حال میں اللہ کے ہاں پیشی ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑے شاعر تھے لکھنؤ کے، ان کو موت آئی، کیسے آئی؟ رات کے 2-3 بجے 2:30 بجے شراب خانے سے نکلے، شراب کے نشے میں لڑکھڑائے، گر گئے، ساتھ ہی جو گندا نالا بہ رہا تھا اس میں گر گئے، وہاں سے لاش برآمد ہوئی۔ بری موت، کتنی بری موت۔ اور اس سے آگے بڑھیے، فرض کیجئے کوئی شخص بدکاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، اور اسی حالت میں اور اسرائیل آئے اور جان کھینچ لے، کیسی بری موت ہوئی، کس حال میں ہوئی؟ نافرمانی کی حالت میں۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے لیکن ایمان دل میں نہیں ہوتا۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کر سکتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ وہ ایمان کیا ہوا؟ دھیلے کا نہ ہوا جو کہ ایمان بھی ہو اور پھر بھی گناہ ہو جائے، پھر ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ دھیلے کا بھی نہیں، ایمان نہیں ہوتا اس وقت، تبھی وہ گناہ کرتا ہے۔ البتہ توبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان لوٹ آتا، نہیں کرتا تو رخصت ہو۔ لہٰذا اب آپ سوچئے، ایک شخص طے کر لے کہ نہیں مروں گا مگر فرما برداری کی حالت میں، اور کچھ پتہ نہیں موت کب آ جائے، کیا پتہ یہاں سے نکل کر گھر تک جانا ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے، کیا پتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو اور ہماری لاش ہی جائے گھر یا کسی اسپتال میں جائے، کیا چونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے۔ لہذا اس آیت پر عمل صرف اس وقت ممکن ہے جب کوئی لمحہ بھی معصیت میں نہ بسر ہو۔ اب یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں، اس پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کوئی لمحہ میری زندگی کا گناہ میں نہ ہو اور معصیت میں بسر نہ ہو، مبادہ ہے اسی لمحے موت آ جائے، تو وہ موت تو فرما برداری کی حالت کی موت تو نہ ہوئی، وہ موت پر قلبی ایمان والی موت کی تو نہیں ہوئی، اور وہ تو بڑی حسرتناک موت ہو جائے۔ بہرحال یہ پہلا قدم ہے اصل میں، اور یہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ویسے تو جذبہ تو پیدا ہوتا ہے سب میں ہی، اچھائی کا پرچار ہونا چاہیے، اچھائی کی دعوت ہونی چاہیے، نیکیوں کی تلقین ہونی چاہیے، برائیوں سے روکنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں اکثر معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو سورہ بقرہ ہی میں فرمایا گیا ہے اور یہود کے بارے میں، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تورات تمہارے پاس ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ لوگوں کے لیے تو جو ہے دوسروں دیگنا راہ نصیحت اور خود راہ فصیحت، یہ نہیں، بلکہ یہ سب سے پہلے اپنے کردار کو پاک کرو اور صاف کرو، اپنے کردار میں سے معصیت کو، حرام کو نکال باہر کرو۔ اپنی معاشرت اور معیشت دو چیزیں ہیں سب سے اہم، ایک ہے آپ کی معاش، کہاں سے کما رہے ہیں، اس میں کوئی حرام کا عنصر تو نہیں ہے، کوئی بینک سے رقم لے کر تو نہیں، آپ نے دکان بڑھا رکھی ہے، کاروبار اپنا پھیلا رکھا ہے، چمکا رکھا ہے، کارخانہ بنایا ہے، سود کے اوپر آپ نے قرض لیا ہوا ہے، بینک سے قرض لے کر آپ نے بلڈنگ بنا لی ہے۔ اگر یہ کام کیا تو آپ کی تو معیشت حرام کی ہو گئی، یا اور کوئی کام ہے، آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ اب یہی جو منشیات کا دھندا ہے، کروڑوں اربوں کا معاملہ ہوتا ہے، جب کوئی پکڑی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اتنے کروڑ کی ہیروئن پکڑی گئی، اتنے ارب ڈالر کی ہیروئن پکڑی گئی، ہوتا کہ یہ تو دنیا کا سب سے بڑا کاروبار ہے اس وقت، لیکن حرام کاروبار ہے، جو کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تک کہ اشخاص اور افراد، اس لیے کہ امت جو ہے وہ بنتی ہے اشخاص سے مل کر، امت آسمان سے تو نہیں آتی، لوگ مل جل کر ایک جماعت بناتے ہیں، مل جل کر ایک امت بنتی ہے۔ تو اب اگر جیسے کہ ایک فتیل ہے بڑی اور وہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، تو اینٹیں پختہ ہوں گی تو فتیل پختہ ہے، ایک تو اینٹیں پختہ ہونی چاہیے
اور دوسرے سیمنٹ سبسٹنس جو لگا ہوا جوڑنے والا مسالہ، وہ مسالہ مضبوط ہونا چاہیے، تبھی وہ فصیل جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ تو پہلی کام کیا ہے کہ ہر اینٹ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر اپنے نفس کی حالت کو نہیں بدلے۔ پہلے اندر اپنے آپ کو بدلو، پہلے حلال پر اکتفا کرو، حرام سے اجتناب کرو، گھروں میں شرعی پردہ نافذ کرو، شرعی پردہ، یہ رواجی پردہ نہیں، شرعی پردہ۔ پوچھئے علماء سے کس کس سے پردہ ہے، کس کس کے سامنے عورت آ سکتی ہے بغیر حجاب کے، کون ہے محرم، پوچھئے، اور چیزیں بھی پوچھتے یہ بھی پوچھئے نا ان سے، پھر اس پر عمل کیجئے۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر پردہ نافذ نہیں کرتے اور شکوہ کرتے جی بڑی عریانی دنیا میں پھیل رہی ہے، تو آپ کو شکوہ کرنے کا حق نہیں۔ عریانی ہے، بے حجابی ہے، بے پردگی ہے، فحاشی ہے، پھیل رہی ہے، کیوں؟ ہم نے خود اپنے گھروں سے پردہ نکال دیا۔ جس کے بعد دو پیسے آ گئے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ برقع اتار دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ تو غربت کی علامت تھی، یہ تو گویا کہ دقیانوسیت کی علامت۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہماری معاشرت، اب کسی نے قانون تو ہمارے اوپر نافذ نہیں کیا ہے کہ عورتیں پردہ نہ کریں، اللہ کا شکر ہے آج تک پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوا ہے۔ مسلمان ملک ایک ترکی بھی ہے، وہاں عورت اپنا سر بھی نہیں ڈھانپ سکتی۔ آپ کو اپنے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا ایک ممبر آف پارلیمنٹ ان کی آ گئی تھی کہ جس نے صرف سر ڈھانپا ہوا تھا، سکارف رکھا ہوا تھا سر پر، اس جرم کی پاداش میں اس کی وہ اسمبلی کی ممبرشپ بھی گئی اور ترکی کی سٹیزن شپ بھی گئی۔ ہمارے ہاں تو نہیں، جس گھر سے بھی پردہ نکلا ہے اپنی مرضی سے نکلا ہے، جس نے بھی چھوڑا ہے اپنے ارادے سے چھوڑا ہے، کسی نے آپ پر لازم نہیں۔ تو پہلا کام دیکھیے اصلاح معاشرہ کا، پہلے اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے کردار کو، اور دونوں اعتبارات سے اپنی معاش اور معاشرت، معاش آپ کی جو بھی کمائی ہے جس پر آپ کا گزارا ہے اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو، معاشرت جو رہن سہن ہے۔ باقی ظاہر بات ہے چور کا ہاتھ تو آپ نہیں کاٹ سکتے، وہ تو جب تک قانون نہ بنے اور وہ نظام نہ بدلے۔ زانی کو آپ خنثار نہیں کر سکتے جب تک کہ شریعت کا قانون جو ہے اس کی بالادستی نہ ہو جائے، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ سود آپ ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ نظام حکومت ختم نہ کرے، ورنہ تو ہر ایک جو ہے پورے ہمارے نظام کا جو ہے تانا بانا سود پر ہے۔ لیکن خود تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، ڈائریکٹ انوالومنٹ تو نہ ہو سود میں، خود تو سود پر قرض نہ لو، خود تو اپنی بچت وہاں رکھ کر اس پر سود نہ کھاؤ، اور پھر ڈپازٹ رکھ کر جو ہے سود نہ کھاؤ۔ کم سے کم ان دونوں اعتبارات سے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو، تقویٰ تو بہت اونچی چیز ہے، اور تقویٰ بھی وہ جتنا کہ اللہ کے تقویٰ کا حق ہے تو بہت اونچی بات ہے، کم سے کم جو صریح حرام ہے اس سے تو بچے۔ تو پہلی منزل یہ، بلکہ میرے اب آج کی ترتیب میں دوسری منزل ہوئی۔ پہلی منزل کیا تھی؟ یقین والا ایمان حاصل کرو، یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری۔ ایسے ایسے درویش گزرے ہیں۔ اب یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دلی میں ایک تخت ہوتا تھا بادشاہ کا، ایک تخت ہوتا تھا ان کا روحانی تاجدار، وہ کون تھے؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ 6 بادشاہ ان کے زمانے میں بیٹھے تخت دہلی پر، کسی کے پاس حاضری نہیں تھی، درویش نہیں جایا کرتے عمرا کے گھروں میں۔ ایک بادشاہ نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں، روک دیا، نہیں میرے پاس مت آؤ۔ اس نے کہلوایا میں آ جاؤں گا، آپ کا دربار عام ہے، کھلا ہے، سب آتے، میں بھی آ جاؤں گا، آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں؟ جواباً کہلوایا کہ اگر بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوا تو درویش دوسرے دروازے سے نکل جائے گا۔ جھک رہا ہے تو نہیں بادشاہ۔ جب آیا تھا بابر یہاں پر حکومت وہ جنگ کرنے کے لیے، اور پانی پت کی پہلی جنگ ہونے والی تھی سن 1526 میں، پتہ نہیں یہ تاریخ بھی اب لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں، تو وہاں کون تھا؟ ابراہیم لودھی بات دینی تھا۔ وہ آیا ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضور حضرت میرے لیے دعا کیجئے، بڑا وقت سخت آ گیا ہے، بابر فوج لے کر آ گیا ہے۔ ان کا دعا نہیں کی، فرمایا ہٹ جاؤ یہاں سے، ہماری دودھ چھوڑ دو، دعا نہیں کی۔ وہ آیا ہے ہاتھ جوڑ رہا ہے، دعا کی، دعا نہیں کی، یہ ظالم حکمران تھا اور بابر نے شکست دی۔ تو یہ فقیروں کے پاس چل کے بادشاہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یقین ہے دل کے اندر، یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے پوری۔ بادشاہ جھکتے ہیں جن کے سامنے، وہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ در حقیقت یقین قلبی والی دولت۔ دوسرا کام، اپنے عمل کے اندر، اپنے کردار میں تقویٰ اختیار کرو، جس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ حرام سے تو اپنے آپ کو بچا لو، اور فرائض کی پابندی کرو۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اگر آپ کے پاس مال اتنا ہے کہ زکوٰۃ آپ پر عائد ہوتی ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے،
اگر استطاعت ہے تو حج کرنا فرض ہے، جو بھی ہے فرائض وہ ادا کرو، فرائض و واجبات ادا کرو، حرام سے اپنے آپ کو روکو۔ یہ دو کام نہیں کرتے تو اگلی آیت کی طرف بڑھنے کا فائدہ ہی نہیں، پھر یہیں پر بات ختم ہو جائے گی، پھر اسٹاپ ہو جائے۔ لیکن اگر یہ مرحلہ طے کر لیا، خوش نصیب، اس نے اپنی معاش اور اپنی معاشرت کو درست کر دیا شریعت کے مطابق۔ اب اگلا قدم کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کیونکہ تمہیں فرد سے آگے بڑھ کر ایک امت بننا ہے، دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تمہیں تو فوج بننا ہے، خدائی فوجدار بننا ہے۔ لہذا تمہیں جڑنا ہوگا نا۔ تمہیں جوڑنے والی شے کون سی ہوگی؟ میں نے کہا تھا نا، فصیل کی مضبوطی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، اینٹیں پکی ہو، افراد جو ہیں ان میں تقویٰ آ گیا، فرما برداری آ گئی، اینٹ پکی ہو گئی دینی اعتبار۔ اب ان کو جوڑنے والی شے کیا ہے؟ فرمایا اور سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں مبتلا نہ ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ، اللہ کی رسی، مل جل کر جمیعاً، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ تفرقہ ہوگا تمہاری قوت ختم ہو جائے گی۔ ڈیوائیڈڈ یو فال، یونائٹڈ یو اسٹینڈ۔ اگر تمہیں مضبوط ہو اور مجتمع ہو، بنیاد مرصوص ہو، تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اگر تمہارے دل پھٹے ہوئے ہو، تمہارے اندر رکھنے ہو، تو تمہارے اندر سے غدار نکل آئیں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انگریز جو آیا ہے ہندوستان میں، بنگال میں غداری ہوئی، میر جعفر نے غداری کی، اس لیے بنگال میں پلاسی کی جنگ میں فتح ہوئی لارڈ کلائیو کو۔ دکن میں ہمارا آخری تیر جسے کہا اقبال نے، سرکشے مارا خدنگ آخری، ٹیپو سلطان آخری چٹان تھی ہندوستان کے اندر، اور وہ بھی ایک غدار کی وجہ سے۔ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دی ننگے وطن سے کون؟ مسلمان تھے۔ لیکن یہ کہ اگر آپس میں تفرقہ ہے، آپ کے تفرقے کو دشمن استعمال کرے گا، آپ کو آپس میں ٹکرائے گا، ایک کے مقابلے میں دوسرے کی مدد کرے گا، کبھی دوسرے کے مقابلے میں آپ کی مدد کرے گا، تاکہ آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جاؤ۔ لہذا اتحاد، اب کیونکہ یہاں پہ اتحاد لکھا ہوا ہے تو اسی حوالے سے سمجھیے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جو اتفاق کیسے آئے گا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ بلکہ ایک بڑا تلخ واقعہ کی یاد میرے ذہن میں ایک تلخی کی حیثیت سے ہے۔ سن 74 میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں عالم اسلام کے سربراہوں کی ایک سمٹ ہوئی تھی، اور بڑا روح پرور موقع تھا وہ۔ آپ کو معلوم ہے شاہ فیصل شہید وہ آئے تھے، سب سے بڑے وہ تھے، نمایاں تھے، اور تمام دنیا کے سربراہان مملکت لاہور میں جمع ہوئے تھے۔ اس وقت یہ آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بڑے بڑے بینرز لاہور میں لگے ہوئے تھے، ہر رکشہ کے پیچھے آیت لکھی ہوئی ہے، ہر ٹیکسی کے پیچھے لکھی ہوئی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو میں گیا تھا، مکتبہ جدید پریس ہے لاہور میں، کچھ مجھے چھپوانا تھا، وہاں پر ہی آزاد کشمیر کے ایک آئے ہوئے تھے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے بڑے افسر، اور یہ واقعہ اب بھی میں بیان کر کے آیا ہوں 3-4 روز پہلے۔ سردار عبدالقیوم جو صدر ہوتے تھے اس وقت، وہ اس وقت صدارت کر رہے تھے جب میں نے واقعہ سنایا کہ یہ آپ کے صدارت کے دور کا واقعہ ہے، کیونکہ وہ یادداشت پیش کرنا چاہتے تھے کشمیر کے مسئلے پر تمام سربراہان جو تھے مسلمان ان کے سامنے، تو وہ بھی چھپانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ لیکن اس شخص نے اس قدر ملحدانہ بات کی وہاں، آزاد کشمیر حکومت کا ذمہ دار افسر، یہ کیا محمل باس ہے؟ اللہ کی رسی کہاں ہے؟ وہ رسی کون سی رسی؟ کہاں سے تھامے؟ کس کو تھامے؟ یہ تو کلام محمل ہے، اس کا مطلب ہی کچھ نہیں۔ انا للہ، اور میں سنا کے آیا ہوں، یہ ہے آپ کے زیر سرپرستی، آپ کی بیوروکریسی جو ہے اس کی ذہنیت کیا تھی، اس کا نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بہرحال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اس کی اب یہ بات اصولاً سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں جہاں وضاحت کی ضرورت ہوگی تو یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اس کو واضح کریں۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے محمد یہ الذکر، یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں اس شے کو کہ جو ہم نے ان کے لیے اتاری۔ قرآن تو اتارا ہے ہم نے لوگوں کے لیے، ہدی للناس اتارا ہے آپ پر، تو صرف آپ کے لیے تو نہیں ہے نا، لوگوں کے لیے ہے۔ تو لوگوں کو آپ یہ کتاب پہنچائیں، اور جہاں اس کی وضاحت کی ضرورت ہو وضاحت کریں۔ جیسے ایک استاد جو ہے کتاب پڑھا رہا ہے، ٹیکسٹ پڑھا رہا ہے، لیکن تشریح بھی تو کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، حضور نے خبر دی ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ فقلت، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا
مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ یہ مخرج بڑے بڑے حالوں میں لکھا ہوتا ہے ایگزٹ، اور عربی میں مخرج ہی لکھا ہوتا ہے عرب ممالک میں سرخ روشنی کے ساتھ. یا فرض کیجئے ہال کے اندر کوئی دھماکہ ہو جائے یا کوئی بجلی فیل ہو جائے تو دوڑو ان کی طرف نکلنے کے راستے، یہ مخرج اسے کہتے ہیں. تو آپ دیکھیے یہاں پر ایک نقطہ ہے سمجھنے کا. حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ فتنہ کب ہوگا، کیوں ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، فتنے کی شکل کیا ہوگی. ہم ہوتے تو یہ پوچھتے. حالانکہ یہ ساری چیزیں ہیں علمی معلوماتی. اصل عملی مسئلہ یہ کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہو. کیونکہ صحابہ کرام کا معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ جو سنتے تھے قرآن سنے یا حدیث سنے پہلے عمل کی بات سوچتے تھے. تو پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ. اب آپ نے فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے. فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم. اس تو اللہ کی کتاب میں قرآن میں تم سے پہلی قوموں کے حالات بھی، تمہارے بعد میں آنے والی قومیں ان کے حالات بھی ہیں، اور تمہارے مابین جتنے اختلاف ہوں گے ان کا حل موجود ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ. یہی قرآن جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہی ذکر حکیم ہے، یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے. یہ ہے وہ بات کہ جو حضور نے واضح کر دی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پکڑ لو قرآن کو مضبوطی کے ساتھ. سیمنٹ سبسٹنس جو ہے وہ قرآن ہے جو تمہیں جوڑے گا. ایک اور حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے کہ حضور نے فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی. ایک اور حدیث اس سے بھی پیاری ہے، موجم طبرانی کی جو بڑی موجم ہے، موجم کبیر، اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک روز حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے. آپ نے دیکھا مسجد نبوی کے ایک کونے میں لوگ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سمجھ رہے ہیں. آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، خوشی کہ میرے امتی صحیح اور بہترین کام کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. آپ چل کر آئے قدم بقدم. آپ نے بڑا پیارا سوال کیا، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ. کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ سب کا جواب کیا؟ بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول ہے اللہ کے رسول، یقیناً ہم گواہ ہیں. اب آپ نے فرمایا فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ. فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ. یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک طرح تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک طرح اللہ کے ہاتھ. اس کو تھامو، اس کو مضبوطی سے تھامو. علامہ اقبال نے کہا ہے، ہمارے میں دیکھتا ہوں مفسرین نے بہت سے آراء دے دی ہیں، اسلام ہے یا کلمہ شہادت ہے، یہ جو ہے حبل اللہ. لیکن یہ کہ حضور کی اس قدر واضح اس تصریحات کے بعد بھی ہم کوئی اور معنی تلاش کریں تو میرے خیال میں زیادتی ہے. علامہ اقبال نے صحیح کہا ہے، از یک آئینی مسلمان زندہ. مسلمان کی زندگی ہی اس سے ہے کہ اس کے پاس ایک آئین ہے، قرآن ہے. قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان تو آپ بنانا چاہتے ہیں، اس کا دستور کیا ہوگا؟ فرمایا ہمارا دستور قرآن ہے، 1400 برس سے طے ہے، ہمیں کوئی نیا دستور بنانے کی ضرورت نہیں. یک آئینی، ایک آئین ہے ہمارا. از یک آئینی مسلمان زندہ، پے کرے ملت سے قرآن زندہ. یہ جو پیکر ہے میرا، اس میں میری روح ہے، میری زندگی ہے، اس سے میں زندہ ہوں نا. وہ نکل گئی تو یہ لاش ہے، سڑ جائے گی، اسے جلدی سے قبر میں اتار دینا. تو پے کرے ملت سے قرآن زندہ، قرآن کی وجہ سے ملت جو ہے اس کے جسم میں جان ہے. ماں ہما خاک و دلے آگاہ اوس احتسامش کن کہ حبل اللہ اوس. ہم تو مٹی کے مانند ہیں، دل کی حیثیت قرآن کی ہے. ہمارے یہ وجود کے اندر جو مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ قلب ہے جس میں روح ہے، روحانیت ہے ہماری. تو قرآن جو ہے جسد ملی میں اس کی روح کے مانند ہے. ماں ہما خاک و دل آگاہ اوس احتسامش کن کہ حبل اللہ اوس. مضبوطی سے تھامو اس کو کہ یہ ہے حبل اللہ. اب میں ذرا اس کی توضیح بھی کر دوں، یہ قرآن کے حبل اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے. دیکھیے اتحاد جو ہے، لکڑیوں میں اتحاد ہو جائے گا، رسی سے باندھ دیجیے متحد ہو گئی. وہ بڈھے کی وہ جو نصیحت تھی اپنی اولاد کو کی تھی وہ سنی ہوگی، بچپن میں پڑھی ہوگی کہ مرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو اس نے سبق سکھانا چاہا. یہ خپچیاں جو ہوتی ہیں، بڑی پتلی پتلی لکڑیاں، ان کو جمع کیا، رسی سے باندھا، ذرا توڑو اس کو. سب نے زور لگایا، نہیں ٹوٹی. پھر کہا اچھا انہیں کھول دو، علیحدہ علیحدہ کر دو، علیحدہ. اب سب کو توڑ دیا آرام سے. تو بتایا دیکھو اسی طرح بندھے رہو گے تو تمہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا، شکست نہیں دے سکے گا. اگر علیحدہ ہو گئے، متفرق ہو گئے تو ایک ایک کر کے تمہیں توڑ دے گا دشمن.
اسی طریقے سے در حقیقت اگر ہم یکجا یقین لکڑی کو جمع تو رسی سے اب انسانوں کا جو ہے جوڑنا، انسان کسے کہتے ہیں؟ حیوان عاقل ہے، انسان کا فکر ہے، اس کی سوچ ہے، اس کے نظریے